ذی الحج کی 10 تاریخ کو پھر یہ سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجی کا، مصروف ترین دن۔ ان 5 دنوں میں سب سے زیادہ مصروف حاجی ہوتا ہے ذی الحج کی 10 تاریخ کو، یوم النحر کو، کیونکہ پہلا کام یہ ہے مزدلفے میں فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا منا میں گئے اور منا میں جا کر رمی کی، شیطان کو کنکر مارے، اور اس کا بھی خاص طریقہ ہے، کنکر ان 2 انگلیوں میں پکڑنے ہیں، 3 انگلیوں میں پکڑنے ہیں اور پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ اور پھر کنکر مارنے کے بعد رمی جمرات کے بعد، یہ 3 جمرات ہیں، جمرہ اولا ہے، جمرہ عقبہ ہے، جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطیٰ، 3 جمرات ہیں۔ تو ترتیب سے 10، 11 اور 12 3 دن ترتیب سے پھر رمی کی جاتی ہے، لیکن ذی الحج کی 10 تاریخ کی رمی کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے، اور یہ قربانی مناسک حج میں شامل ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یادگار حضرت اسماعیل کی ہے۔ تو قربانی اب قربانی کرنا وہاں ممکن نہیں رہا، اس لیے پیسے جمع کرا دیتے ہیں، دفاتر بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہوگی۔ اب جب آپ کو ٹائم دے دیا گیا تو آپ اند اللہ سرخرو ہو گئے، اب ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب جو وقت آپ کو دیا ہے رمی کرنے کے بعد، اس وقت جب گزر جائے تو آپ فوراً اپنا سر منڈوائیں تو افضل ہے، اس طرح پھرائیں سر پہ۔ لیکن اگر کوئی مشین پھرا لیتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن حلق جو ہے بہرحال وہ افضل ہے۔ اب شیطان کی رمی بھی کر لی اور قربانی بھی کر لی، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ آپ غسل کریں گے۔ یہ 3 دن احرام باندھا ہے، 8، 9، 10۔ ان سلی 2 چادریں ہیں، تو لہٰذا جب احرام باندھا جاتا ہے تو کفن کا تصور کرنا چاہیے کہ 2 انسلی چادروں میں لٹا ہوا حج کرنے جا رہا ہوں۔ پاؤں کے اوپر والی ہڈی جو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے، ایسا جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے حج کے دوران کہ پاؤں کی ہڈی جو ہے وہ کور ہو جائے، اس کو اوپن ہونا چاہیے، خالی ہونا چاہیے۔ لہٰذا غسل کرنے کا حکم ہے۔ احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے کہ احرام میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، بال نہیں توڑ سکتے اپنا، آپ ایسے کنگھی کر رہے ہیں، بال اگر آپ کا اکھڑ گیا ہے تو بال کٹ گیا ہے تو پھر بعض ایسے امور ہیں جن پہ دم دینا پڑتا ہے، یعنی جرمانہ، قربانی کرنی پڑتی ہے، ایک بکری ذبح کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا خوشبو نہیں لگا سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کر سکتے جو خوشبودار ہو۔ ٹیشو پیپر جو ہے اگر اس خوشبودار ہے، وہ بھی پرفیوم جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، صابن خوشبو والا استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا نہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ جتنی میل آپ کے جسم پہ جمے گی، جتنا احرام میلا ہوگا، اتنی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ یہ دیوانوں والی حرکتیں ہیں۔ آج کے تمام مناسک با خدا دیوانہ باش کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو دیوانے بن جاؤ، کبھی کنکر مار رہے ہیں، کبھی خیمہ اکھاڑ رہے ہیں، کبھی خیمہ لگا رہے ہیں، یہ سارے اعمال و افعال۔ لہٰذا جو طواف زیارت ہے یہ حج کا رکن، اہم ترین رکن ہے طواف زیارت، اس پر میں پچھلے جمعے بات کر چکا ہوں۔ لہٰذا طواف زیارت کے بعد پھر ضروری ہے رات منا میں گزارے۔ کئی لوگ مکے میں رات گزار لیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب طواف زیارت رات کے کسی حصے میں بھی کریں، لیکن واپس منا کے اندر آنا ہے، وہاں آ کر پھر اگلا دن جو ہے وہ رمی کا ہے، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ شیطان کو کنکر مارے، اور 12 ذی الحج کو اگر مکے میں واپس آ گئے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا، لیکن 13 ذی الحج کو اگر وہاں ٹھہر جائیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ وہ مناسک حج ہیں جن پر آج میں نے گفتگو کی، اور یہ ساری بات میں نے 3 جمعات میں، اور آج چوتھا جمعہ ہے، یہ بیان کر دی کہ 3 شخصیات کے گرد تمام مناسک حج جو ہیں ان سے متعلق ہیں۔
حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ طواف زیارت کا اہم رکن جو ہے یہ واجب ہے، صفا مروہ کی سعی طواف زیارت میں واجب ہے، صفا مروہ کے اندر دوڑنا۔ یہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی یہاں۔ طواف زیارت کے بعد زمزم پینا ہے، کھڑے ہو کے قبلے کی طرف رخ کر کے پینا ہے۔ تو یہ زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل کے ساتھ، صفا مروہ کے دوڑنے کی سعی کی نسبت حضرت حاجرہ کے ساتھ، منع کی قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ لہذا یہ بابوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ یہ جی بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور، یہ تو بابوں والا دین ہے۔ حضرت حاجرہ بھی دوڑی تھی، حضرت ابراہیم بھی دوڑے تھے، وما علینا الا البلاغ۔